پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے چائے یا کافی پسند نہ ہو، جبکہ بہت سے لوگ چائے کے یا کافی کے معجزات بتاتے نہیں تھکتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے سے زیادہ کافی کے دیوانے ہیں۔ کافی کس نے اور کہاں دریافت کی؟ اس میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا؟ یہ صرف 7 بیجوں سے پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ اور کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب ہے؟ یہ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ کافی دراصل ایک خاص پودے کے بیجوں سے بنتی ہے۔ کافی کا لفظ عربی لفظ قہوہ سے ماخوذ ہے۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ یہ سن 700 کی بات ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کا ایتھوپیا تھا۔ یہ ایک عام دن تھا اور کلدی نام کا ایک مسلمان چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس کی بکریوں کو بھوک لگی تھی، اس لیے وہ مختلف پودے کھا رہی تھی جو ان کے راستے میں آئے تھے۔ اچانک چرواہے نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بکریاں زیادہ متحرک ہیں اور کھود رہی ہیں۔ قریب سے معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ بکریاں کسی خاص پودے کے پتے کھا رہی تھیں۔ کالدی اپنے مالک کے پاس گیا، اسے سب کچھ بتایا اور بیج دکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ مالک نے اس پر یقین نہیں کیا اور آگ میں بیج ڈال دیا۔ ان کو آگ میں ڈالنے سے بیج بھن گئے اور ہر طرف ایک خوشگوار مہک پھیل گئی۔ اس طرح وہ کافی پینے لگے۔ ان بھنی ہوئی پھلیوں کو بعد میں پیس کر ابال کر دنیا کی پہلی کافی بنائی گئی۔ کافی کو اصل میں مسلم مشروب کہا جاتا تھا کیونکہ اسے ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان نے دریافت کیا تھا۔ یہ پہلے مشرق اور پھر مغرب میں پھیل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان عبادت کے لیے کافی پیا کرتے تھے۔ اسے پینے سے وہ تر و تازہ ہو جاتے تھے اور ان کے لیے عبادت کے لیے دیر تک جاگنا آسان ہو جاتا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اسے صرف 7 بیجوں سے کاشت کیا جاتا تھا۔ آئیے معلوم کریں کہ یہ کیسے ہوا۔ کافی ایتھوپیا میں مقبول تھی اور لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بحر احمر کو عبور کر کے یمن پہنچا۔ یہ 1500 عیسوی کا سال تھا۔ یہ سب سے پہلے یمن میں موچا تک پہنچا۔ آج بھی اس شہر کی وجہ سے کافی کی ایک قسم کو موچا کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ جزیرہ نما عرب اور پھر مشرق وسطی میں پھیل گیا۔ چونکہ اس سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی تھی، اس لیے اسے عربی شراب بھی کہا جاتا تھا۔ عرب میں بہت سے کافی ہاؤس کھولے گئے جن کا نام دانش مندوں کی درس گاہیں رکھا گیا۔ عرب میں اب ہر قسم کی تقریبات میں کافی پیش کی جاتی تھی۔ پھر 16ویں صدی کے اولین میں حجاز کے ججز نے اس پر پابندی لگا دی۔ قاہرہ، مصر اور ایتھوپیا میں بھی اس پر پابندی لگا دی گئی۔ دراصل حکمرانوں کا خیال تھا کہ کافی پینے سے لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ تاہم لوگوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور بالآخر فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ اب تک کئی عرب ممالک میں پھیل چکا ہے۔ یہ مشرق وسطی اور حجاز میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 1570 میں جب کافی پہلے یورپی ملک اٹلی میں پہنچی تو پوپ نے اسے شیطانی مشروب قرار دیا۔ تاہم بعد میں اس نے اسے اپنا مشروب قرار دینے کے بعد پینے کی اجازت دے دی۔ 1600 سے شروع ہو کر یہ پورے یورپ میں پھیل گیا۔ بہت سے لوگ اس کی تجارت میں بھی شامل ہو گئے۔ پورے یورپ میں بے شمار کافی ہاؤس کھل چکے تھے اور ان میں لوگوں کی بڑی تعداد ہر وقت موجود رہتی تھی۔ لوگ کافی پیتے اور ملکی و غیر ملکی مسائل اور بہت سے دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے، یہاں تک کہ 1674 میں خواتین نے کافی پینے پر پابندی کا معاملہ عدالتوں میں اٹھایا کیونکہ ان کے گھر کے مرد وقت پر گھر نہیں آتے اور کافی ہاؤسز میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ دوستو، اب تک جس بھی ملک کو کافی کے بیجوں کی ضرورت تھی وہ یمن سے خریدتا ہے۔ یمن کے حکمرانوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ان بیجوں کو ملک سے باہر کاشت نہ کر سکے اور اس کی کھیتی میں خود کفیل نہ ہو۔ تاہم 1970 میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ہندوستان کا ایک بوڑھا آدمی بابا بودن مکہ گیا اور واپسی پر وہ اپنے ساتھ 7 قبل کاشت کافی کے بیج یمن سے ہندوستان لے آیا۔ وہاں انہوں نے اس کی کاشت شروع کی۔ یہ وہ 7 بیج تھے جن سے باقی دنیا میں کافی کی کاشت شروع ہوئی اور ہندوستان کے بعد دیگر ممالک میں بھی اس کی کاشت شروع ہوئی۔ یہ مشروب 18ویں صدی میں امریکہ پہنچا۔ دوستو، تاریخ میں کئی بار کافی پر کئی ممالک میں پابندی لگائی گئی۔ 1623 میں سلطنت عثمانیہ کے دوران مردان بن احمد نے اس مشروب پر پابندی لگا دی اور اعلان کیا کہ جو بھی شراب پیتے ہوئے پایا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں جو بھی کافی پیتا تھا اسے مارا پیٹا جاتا تھا۔ 1746 میں سویڈن میں بھی اس مشروب پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک اور دلچسپ کہانی جرمنی سے متعلق ہے۔ جرمنی میں بیئر اور شراب بہت عام تھی۔ کافی نے کاروبار کو متاثر کیا اور شراب کا کاروبار خسارے میں چلا گیا۔ اس لیے ایک
जर्मन रियासत के हुक्मरान ने जर्मनी में कॉफ़ी पर पाबंदी लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। दोस्तों, पाबंदी की वजह आम तौर पर या तो ज़ाती मकसद थी या लोग समझते थे कि चूंकि ये तवानाई फराहम करता है इसलिए ये एक बड़ा मशरूब है। कॉफ़ी आज दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मशरूब बन गया है। दुनिया भर में 1 अरब लोग इसे रोज़ाना पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 500 अरब से ज़ायद कॉफ़ी के कप पिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाला मुल्क फिनलैंड है। यहाँ हर कोई रोज़ाना औसतन 4 कप कॉफ़ी पीता है। 2021 के एक अमरीकी सर्वे के मुताबिक 59% अमरीकी रोज़ाना की बुनियाद पर कॉफ़ी पीते हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है, जहाँ कॉफ़ी की सालाना पैदावार तकरीबन 2.7 मिलियन टन है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम दूसरे, कोलंबिया तीसरे और भारत छठे नंबर पर है। मुख्तलिफ बुनियादों पर बहुत सी किस्में हैं। जब बात बीजों की हो तो अरब में कॉफ़ी बीन्स की मांग अब भी सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पसंद करते हैं, दूसरे दूध की कॉफ़ी। हमारे मुल्क में चाय कॉफ़ी से ज़्यादा मकबूल है। पाकिस्तान में कॉफ़ी की काश्त नहीं होती और काफ़ी दरआमद की जाती है। अमरीकी कॉफ़ी हाउस स्टारबक्स को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इसकी 80 से ज़ायद ममालिक में 33,000 से ज़्यादा शाखें हैं। कॉफ़ी के फ़ायदे और नुकसान। तिब्बी तहकीक के मुताबिक इसमें मौजूद कैफीन जो कि वज़न में कमी का बायस बनती है। ये कैंसर के ख़तरे को कम करता है, जिस्म को तवानाई बख्शता है और दिल और जिगर की बीमारी और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों के ख़तरे को कम करता है। मुख्तलिफ दिमागी अमराज से बचाव मुमकिन है। ये डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, जिस तरह हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसानात भी, इसी तरह कॉफ़ी के भी होते हैं। इसमें कैफीन की ज़्यादा मिकदार सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से नींद मुतासिर होती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर और परेशानी का बाइस बन सकती है। कुछ लोग कॉफ़ी के आदी हो जाते हैं और नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। अगरचे ये दिल के अमराज से बचता है, लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो ये दिल को मुतासिर कर सकती है। 2015 में की गई एक तहकीक में ये बात भी सामने आई कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। चाय बेहतर है या कॉफ़ी? ये बहस अक्सर सुनने और देखने को मिलती है। दोस्तों, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कॉफ़ी में कैफीन की मिकदार चाय से ज़्यादा होती है। एक कप कॉफ़ी में आम तौर पर 95 मिलीग्राम, जबकि एक कप चाय में 47 मिलीग्राम कैफीन होती है। एक आम आदमी रोजाना 400 मिलीग्राम कैफीन खा सकता है। 2 अरब से ज्यादा लोग रोजाना चाय पीते हैं। ज्यादातर चाय तुर्की में पी जाती है, जहां सर्द मौसम में लोग दिन में 10 कप चाय पी जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 3 अरब टन सालाना है। चीन 2 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ सबसे बड़ा चाय काश्त करने वाला मुल्क है। भारत दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में इसकी काश्त बहुत कम है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 30 मिलियन टन चाय दरआमद करता है। दोस्तों, आपको आज कॉफी के बारे में ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको चाय पसंद है या कॉफी ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदो नवाह का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।